اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منظور وکیل جو کراچی سے ہے، بیسکلی سرکار پاک پہ اعتراض کرتا ہے کہ ان کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے، ان کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ اس کا ورژن ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کی پیروی یہ کہتا ہے نہ کی جائے کہ عدالتی سزا یافتہ اگر ہوں، اول تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے عدالتی سزا یافتہ ہونے کو، وہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، منظور وکیل کو نہیں دیکھنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی پیروی مت کرو جس کا قلب ہم نے ذکر سے غافل کر ڈالا ہے، جس کا قلب ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کے قلب کے اوپر مہر لگا دی ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سرکار گوھر شاہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قلب کو زندہ کرتے ہیں۔ اب قلب کو زندہ کرتا کون ہے؟ جو ذات خود ہی روشن ہو۔ جو ذات خود ہی روشن نہ ہو، وہ دوسرے کے قلب کو زندہ کیسے کرے گی؟ وہ دوسرے کے قلب کا تصفیہ کیسے کرے گی؟ حضور روشن نور کا آفتاب قلبوں کو زندہ فرماتے تھے۔ خواجہ حسن بصری، پیران پیر حضور غوث پاک، حضرت سخی سلطان باہو اور سرکار گوھر شاہی، نور کا آفتاب کیا کرتے ہیں؟ قلب کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی پیروی مت کرو جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی کی پیروی نہ کرو کہ عدالتی سزا یافتہ ہیں۔ اول تو ہم مانتے نہیں ہیں اس بات کو، اس کی بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو سزا یافتہ ہو جائے، اول تو آپ قرآن سے ہی آپ خلاف ہو جاتے ہو، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے صرف اس کی پیروی نہ کرو جس کا دل ذکر سے غافل ہے، وہ بیسکلی آپ جیسے لوگ ہیں، کیونکہ آپ مردہ دل نفسانی لوگ ہیں، آپ دنیا اور مردار کے طالب ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی پیروی نہ ہو۔ جبکہ جس کا قلب جو اتنی طاقت ہو، جس کی ایک نظر سے لوگوں کے قلب کے 7 لطائف زندہ ہو جاتے ہوں، تو اس کی پیروی تو کرو، چاہے پوری دنیا ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، چاہے پوری دنیا ہی فتوے کیوں نہ دے۔ جب امام حسین علی مقام کو شہید کیا گیا، اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی؟ حکومت وقت نے کیا سزا نہیں دی؟ حکومت وقت نے کیا آپ کے خلاف فتوے نہیں دیے ہوں گے؟ کیا اس وقت کے مفتیان نے جو 1.25 لاکھ کی فوج آپ کے سامنے کھڑی تھی، کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو کلمہ گو تھے۔ اور اس کے اندر کتنے علماء تھے، اور اس کے اندر کتنے حافظ تھے، اس کے اندر کتنے مفتی تھے، سب نے فتویٰ دیا تھا، سب نے فتویٰ دیا۔ امام حسین علی مقام کو شہید کر دیا گیا، دنیاوی قانون کے مطابق آپ کو سزا ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیاوی قانون کے مطابق آپ کو سزا ہو گئی۔ باطن کا قانون کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کا دلوں کا رخ امام حسین علی مقام کی طرف ہے، پوری دنیا کا رخ ان کی طرف ہے۔ ہم آتے ہیں 12 اماموں میں سے کسی ایک ہستی کو چن لو، کیا حکومت وقت ان کے خلاف نہیں؟ مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری امام تک کیا ان کے خلاف حکومت وقت نہیں رہی؟ کیا ان کے خلاف، کیا ریاست کے بادشاہ ان کے خلاف نہیں رہے؟ کیا ان کے دور میں اس وقت کے مفتیان ان کے خلاف نہیں رہے؟ کیا اس وقت کے علماء، جید علماء ان کے خلاف نہیں رہے؟ کیا اس وقت کے حافظ ان کے خلاف نہیں رہے؟ اس کے باوجود آپ پیروی کیوں کرتے ہو؟ کیا غوث پاک پہ 500 فتوے نہیں لگے؟ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ فتوے نہیں لگے؟ اتنا کچھ دنیاوی ان کے خلاف کرنے کے باوجود پھر آپ ان کی اقتداء کیوں کرتے ہیں؟ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں دنیاوی قوانین، قانون اور اس پہ غلطی ہے، لیکن باطن میں غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کی پیروی نہ کرو جس کا قلب ہم نے ذکر سے غافل کر ڈالا ہے۔
بظاہر امام حسین کو شکست محسوس ہو رہی ہو، لیکن جس کے پاس دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہو اسی کی ہی پیروی کرنی ہے آپ نے۔ بظاہر اب جب یہ تو ہو گئی ایک اسلامی یا روحانی طور پر، اس کے علاوہ کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں، جیسے شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے، حکومت وقت خلاف ہوئی، اس وقت کی عدلیہ خلاف ہوئی، اس وقت کے مفتیان خلاف ہوئے، اور شاہ شمس سبزواری کی کھال ادھیڑ دی گئی، کھال اتار دی گئی، اور وہ گوشت کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، لوگ نفرت کرتے تھے۔ آج شاہ شمس کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ وہ تو سزا یافتہ تھے، وہ تو سزا یافتہ تھے۔ منصور حلاج جن کو سولی چڑھا دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، کیوں چڑھایا؟ کیا اس وقت کی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی؟ سزا تو بالکل دی، ان کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کے باوجود ان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ جب سب سے بڑی مثال تو امام حسین علی مقام کی ہے، حکومت وقت بھی مسلمان ہے، لڑنے والے بھی مسلمان ہیں، فتویٰ دینے والے بھی مسلمان ہیں، اور وہ جو کلمہ گو ہیں تو ظاہری طور پر تو انہوں نے ہی سزا دی، سزا یافتہ تھے، تو کیا امام حسین علی مقام کو ہم بھول جائیں آپ لوگوں کے کہنے پہ؟ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں کے دل زندہ کیے، اور آپ جیسے لوگ جو قانون کو توڑ موڑ کے جس کی تشریح کرتے ہیں، تو آپ کے کہنے پہ ہم ان کی پیروی نہ کریں کہ وہ سزا یافتہ ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم سزا یافتہ تسلیم نہیں کرتے، اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی سازشیں ہیں، جس کے اوپر گفتگو ڈیٹیل سے قانونی طور پر کرنا باقی ہیں۔ یہ تو ہو گئی کہ بھئی روحانی طور پر آپ اگر سیاسی طور پہ، آپ بھی سیاسی پارٹی سے ہیں، اگر آپ سیاسی پارٹی سے دیکھتے ہیں، کیا نواز شریف صاحب سزا یافتہ نہیں؟ پارٹی ختم ہو گئی ہے ان کی؟ کیا ان کو پیروی کرنا ختم کر دیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا مریم نواز صاحبہ سزا یافتہ نہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب، کیا حمزہ شہباز صاحب سزا یافتہ نہیں؟ اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے۔ آپ کے نفس اور خناس اتنا طاقتور ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کرنا گوارا نہیں کرتے کہ ان کی پیروی نہ کی جائے، سزا یافتہ ہیں، عدالتی سزا یافتہ ہیں، مستند سزا یافتہ ہیں۔ آپ زرداری صاحب کی پیروی کرتے ہیں، آپ کیا وہ سزا یافتہ نہیں؟ ان کو سزائیں نہیں ہوئیں؟ آپ دوسری جتنی بھی پارٹیز ہیں، کوئی بندے اٹھا کے دیکھیں، سارے سزا یافتہ ہیں، سب کے اوپر ایف آئی آر ہیں، سب کے مقدمے چل رہے ہیں۔ آپ کے نفس اور خناس اتنے طاقتور ہیں کہ آپ اس کی طرف آپ کا ذہن بھی لے کے نہیں جاتا کہ وہ سزا یافتہ ان کی پیروی نہ کی جائے۔ لیکن جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جو قلبوں کو زندہ کر کے قلب کا تعلق رب سے جوڑ رہا ہے، جو لطائف کو زندہ کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، آپ کا نفس اور خناس اتنا طاقتور ہے کہ آپ صرف اسی کے لیے کہہ رہے ہو اس وقت سزا یافتہ ہیں، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ ان الفاظوں پہ غور کرو، کون آپ کو یہ الفاظ کہلوا رہا ہے؟ بیسکلی وہ جو نہیں چاہتا کسی کا قلب اور روح زندہ ہو جائے، وہی آپ کے اندر سے بلوا رہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کی جائے۔ میں کہتا ہوں، حضرت سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ کہے کہ میں تیرے دل کو ذکر میں لگاتا ہوں، تجھے رب سے ملاتا ہوں، 7 دن کے اندر اگر وہ آپ کا دل کو زندہ نہ کرے، اسے بوری میں باندھو، کس کے باندھو، اسے بہتے دریا میں پھینک دو۔ تو میں منظور وکیل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو گوھر شاہی کی پیروی نہ کریں، تو 100 بندہ ہم لے کے آتے ہیں تو آپ ہی قلب کو زندہ کر دو۔ اگر آپ نے قلب کو زندہ نہ کیا تو حق بنتا ہے آپ کو بوری میں باندھ کے ہم دریا میں پھینکیں۔ آپ ناکارہ ہو، خود بھی بیکار اور دوسروں کو، لوگوں کا راستہ بھی کھوٹا کر رہے ہو۔ آپ 100 بندہ ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم اگر ان کے دل کو زندہ نہ کریں تو ہم مجرم، ہم ذمہ دار۔ سرکار گور سے نے نہ تو پیسے لیے ہیں، نہ نظر نیاز، نہ نذرانہ، نہ مرید بنایا ہے، صرف اللہ اس کے رسول کی خاطر
لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے زندہ کر کے رب سے تعلق جوڑا ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ جیسے لوگ بن رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آپ ان نفسانی اور نفس اور خناس کے خیالات سے نہیں نکلو گے تو پھر اسی شکنجے میں پھنسے رہو گے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کا قلب تو بیسکلی ختم ہو چکا ہے، 40 سال کے بعد تو قلب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بظاہر جسم زندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، کے قلوب ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن کوشش کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے مالک آپ کے اوپر بھی کرم کر دے۔ رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پہ لکھیں اللہ، اور ساتھ دل کی دھڑکن میں پڑھیں اللہ۔ اگر اللہ ہو گئی تو دعا دے دینا، ورنہ آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ